نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات وچوں دوسری زوجہ پاک ام المؤمنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذوق نال بولو سبحان اللہ. اللہ قرآن فرماندا ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین انفسہم وازواجہم امہاتہم. اللہ فرماندا ہے نبی ایمان والے لوگاں دیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے. بندے نو اپنی جان نال اینا پیار نہیں ہونا چاہیے جنہ پیار نبی پاک سرکار نال ہونا چاہیے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اچھا ایک گل ایمان والے اللہ گل کیندی کیتی ہے النبی اولا بالمؤمنین المؤمنین المؤمنین دے اوتے جڑا الف لام ہے اے پیا دسدا ہے با اللہ خالص مخلص مومناں دی گل کیتی ہے منافقاں دی گل نہیں کیتی. منافق تے ہو گئے نا باہر. ایمان والےاں دی اللہ گل کیتی ہے جڑے ایمان والے لوگ نے نا انہاں نو نبی انہاں دیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہوندے نے. منافق باہر ہو گئے. اگے اللہ فرماندا ہے وازواجہ امہاتہم تے نبی دیاں گھر والیاں انہاں ایمان والے لوگاں دیاں ماواں ہوندیاں نے. نبی دیاں گھر والیاں انہاں مومناں دیاں ماواں ہوندیاں نے. ایندا مطلب ہے او حضور دیاں گھر والیاں جڑیاں نا او مومناں دیاں ماواں نے. منافقاں دیاں ماواں ہے نہیں کوئی نہ. منافق اس دور وچ بھی کوئی نہ راضی تے منافق اس دور وچ بھی کوئی نہیں راضی. اللہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین جڑے مخلص مومن نے نا انہاں دیاں جاناں تو ود کے انہاں نو محمد عربی نال پیار ہوندا تے اپنیاں جاناں تو ود کے جویں او حضور نال پیار کردے نے ایویں حضور دیاں گھر والیاں نال بھی پیار کردے نے. نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دا اما عائشہ پاک دے نال دوسرا نکاح ہویا. میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اریدک فی المنام ثلاث لیال جاءنی بکی الملک فی سرقت من حریر. میرے پاک نبی سرکار نے اما عائشہ پاک نو فرمایا اے عائشہ تیرے نال نکاح کرن تو پہلا میرے کوڑ 3 رات فرشتہ ہوندا رہا ہے. مسلسل 3 راتاں جبرائیل آیا ہے. میرے کوڑ فرشتہ آیا ہے. ان دے کوڑ ریشمی کپڑیاں لپیٹی ہوئی ایک تصویر ہوندی سی. جدو میرے کوڑ ہوندا سی آ کے عرض کردا سی یا رسول اللہ فاکشف عن وجہک ایندے تو کپڑا ہٹاؤ. فاکشف جدو میں کپڑا ہٹایا عن وجہک اس چہرے تو میں خواب وچ ویکھیا فاذا انتی میں تیری تصویر ویکھیے. بخاری دی حدیث سے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اے عائشہ تیرے نال نکاح کرن تو پہلا خواب دے اندر 3 راتاں مسلسل فرشتہ آیا اے میرے اللہ دا حکم سی میرا نبی عائشہ نال نکاح فرماوے. حضور نے اما عائشہ پاک نال نکاح فرمایا. ایک موقع تے نا اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اتے تہمت لگی. آپ دے اتے معاذ اللہ اے اجے تک بھی جڑے ہیں نا بعد مذہب گمراہ لوگ سیدھی گل ہے جڑے شیعہ والے نے او جڑے نا اجے تک بھی حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات دا انکار کردے نے محض اس وجہ تو انہاں دی عفت اور پاک دامنی تے شک کردے نے. اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو آپ دے اتے تہمت لگی نا تے میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور بڑا ہی پریشان رہندے ہے. اے نہیں ہوندا مطلب بندہ جھوٹا ہوئے تے وہی پریشان ہوندا ہے. جیڑا بندہ سچا ہوئے نا
اندے بھی گھر دی گل ہوئے یا ان دی عزت دا معاملہ ہوئے تو ان پریشانی تے بن دی ہے بھئی یار میں ہی ہو جا نہیں تے میرے بارے بار آئیں دیاں گلہ ہوں دیاں نے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو کے بیٹھے ہیں اجے قرآن نازل نہیں ہویا تے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترائے صحابہ اکرام کو حضرت صدیق اکبر دی تے دھی آئی اما عائشہ پاک نبی پاک سرکار نے حضرت عمر کو حضرت عثمان غنی کو اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ان دے بارے فیصلہ لیا دوڑی کی رائے اجے قرآن نہیں نازل ہویا اما عائشہ پاک دی شانت قرآن دیاں آیتاں بعد ایک نازل ہو جانے اور خود اما عائشہ فرما دیا نے آپ فرما دیا نے جدو میرے تے تومت لگی نا تے میں اے یقینا با اللہ تعالیٰ جڑا نا میری عفت اور پاک دامنی نو بیان ضرور کرے گا لیکن میں اے یقین کوئی نا با اللہ قرآن دیا 17 آیتیں نازل کر چھڑے گا اور قیامت تک واسطے احسان ام المومنین اما عائشہ صدیقہ دی کہ جیڑی مسجد اچ قرآن پڑھیا جاوے جیڑے محراب اچ قرآن پڑھیا جاوے جس ممبر تے قرآن پڑھیا جاوے جدو قاری قرآن پڑھے گا قرآن تے اما عائشہ پاک دی شان نال ضرور بیان ہوئے گی جدو سورہ نور دیاں آیتاں تے پہنچے گا تے اما عائشہ پاک دی شان بیان ہوئے گی اجے اما عائشہ پاک دی پاک دامنی قرآن دیاں آیتاں نازل نہیں ہوئیاں وہی نہیں آئی رب دی طرفوں تو میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو پوچھا گل توجہ نال سنیا جے آل سنت و جماعت ہی آل محبت دا مذہب ہے اور ہی جیاں گلاں سنی ہی کر سکتے نے میرے پاک نبی سرکار نے حضرت عمر کو پوچھا یا عمر ما قولک فی ھذا الواقعہ اس واقعے دے بارے دوڑا کی خیال ہے بجیڑی منافقہ تو مطلعی ہے اما عائشہ پاک تے ان دے بارے دوڑا کی خیال ہے حضرت عمر ابن خطاب دا جواب سنیا جائے ایک باری دماغ بالکل حاضر کرو ذہن دی توجہ ساری میرے حل کرو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا عرض کیتی یا رسول اللہ انا قاطعن بکذب المنافقین لان اللہ عصمک من وقوع الذباب علی جلدک حضرت عمر ابن خطاب نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں نہ منافقاں دی گل دی بالکل تردید کرنا میں نہ منافقاں دی گل ماسا بھی سچائی نہیں مان سکدا کیونکہ دوڑی احسان ہے کہ اساں ساری زندگی دوڑے کول گزاری ہے تے اللہ تعالیٰ نو اے بھی پسند نہیں کہ آج تک دوڑے چہرہ اقدس تے مکھی نہیں بیٹھی استدلال ویکھیا جائے حضرت عمر ابن خطاب دا اجے قرآن دیاں آیتاں نازل نہیں ہوئیاں وہی نہیں آئی نبی پاک سرکار نے ویسے صحابہ اکرام کو مشورہ تن گال کی تھی بس دوڑا کی خیال ہے حضرت عمر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا ایک خیال ہے میرا ایک گمان ہے میں جدو غور و فکر کیتا ہے تے میں نے دس دائے اللہ تعالیٰ ساری زندگی حضور علیہ السلام دے چہرہ اقدس تے مکھی نہیں بان دیتی تے ایک کیویں ہو سکتا ہے کیونکہ مکھی دا کام ہے وہ باندھی ہے نجاست ہے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا مکھی جڑی ہے نا مثلو ہاذہ النجاسات مکھی باندھی ہے نجاست ہے اگر چوندے پار ہوندے نے چھوٹے چھوٹے لیکن حضور علیہ السلام دا چہرہ مبارک انج پاکے انج آپ دا جسم ہر پاکے کہ اللہ تعالیٰ او چھوٹے پرالی مکھی نو بھی حضور دے جسم تے نہیں بان دیتا جوڑا رب ایک گوارا نہیں کردہ مکھی میرے حبیب دے چہرے تے بوے او رب کیویں گوارا کر سکدا کسے فاحشہ عورت نو حضور دے نکاح دے چھڑدا سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ حضرت عمر نے استدلال کیتا بھئی یا رسول اللہ دوڑے چہرے تے ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی تے جدو مکھی نہیں بیٹھی اسی کیویں مان لویے با ایک فاحشہ عورت نو اللہ تعالیٰ اپنے نبی دے نکاح دیتا ہوئے میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے حضور نے انی دیر گزری حضرت عثمان غنی بھی تشریف لے کے آئے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا وقال عثمان ان اللہ ما اوقع لزلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذالک میرے پاک نبی سرکار نے حضرت عثمان غنی کو پوچھا اے عثمان تیرا کی خیال ہے اس واقعے دے بارے تسی کی آندے ہو حضرت عثمان غنی عرض کر دینے یا رسول اللہ میں بھی بڑا غور و فکر کیتا ہے میں بھی سوچ کے آیا اپنے گھر بے کے سوچ داریاں رب وحدہ لا شریک مولا سونے نو اے گوارا نہیں
کہ میرے حبیب دا سایہ ہوئے، کیونکہ جدو اللہ دے حبیب دا سایہ ہوئے گا کسے نہ کسے انسان دے قدم لگی جانے نے، تے جدو اللہ نو اے گوارا نہیں، اللہ دوڑا سایہ نہیں رکھیا، متے کسے انسان دا قدم ہوندہ ہوئے، جے اللہ تعالیٰ نو اے گل گوارا نہیں کہ کسے انسان دا قدم میرے حبیب دے سائے تے نہ آوے، پھر اللہ اے ہو جئی عورت نو اپنے حبیب دے نیڑے کیویں آن دینا سی۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کی تھی بھئی یا رسول اللہ اسی ساری زندگی ویکھیا اللہ تعالیٰ دوڑا سایہ ہی نہیں بنایا، اس واسطے اگر سایہ مبارک ہوئے نا زمین تے، ویسے اے ہون جڑا نا سائنس دانا بھی آکھیا ہر شاید دا سایہ نہیں ہوندہ، بندے ہی سمجھ دینے ہر شاید دا سایہ ہوندہ ہے، حضور بھی ایک شاید ہے لہذا حضور دا بھی سایہ، اسی یہ ثابت کر سکنے ہیں قانون فطرت ہے کہ معاشرے چیسیاں زمانے چیزاں موجود نے جنہ دا سایہ نہیں ہوندہ، مثلا سورج ہے ان دا سایہ ہو سکتا ہے نہیں نہ ہوندہ، سورج دی وجہ تو سایہ ہوندہ ہے، سورج دی وجہ تو سایہ ہوندہ ہے نا، وہ بولو سورج دی وجہ تو سایہ ہو سکتا ہے، سورج دا اپنا سایہ نہیں۔ ایویں ایک شیشہ ہوندہ ہے، اے جڑے مسجدہ اس لگ دینے، ایک شیشہ تے ہوندہ ہے نا آئینہ جندے عکس ویکھی دے بندہ آنج کر کے اپنے آپ نو ویندہ ہے، ایک شیشہ ہوندہ ہے جڑا آر پار بھی کھیندہ ہے، ہون جدو سورج دی روشنی ہوندہ پوندی ہے نا ہوندہ سایہ بھی کوئی نہیں ہوندہ، لہذا حضور دا سایہ کوئی نہ، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سایہ کوئی نہ، تے حضرت عثمان غنی عرض کر دیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ دوڑا سایہ ہی نہیں بنایا، اس واسطے متے کسے بشر دا پیرا ہوندہ ہوئے میرے حبیب دے سائے تے اللہ تعالیٰ جے دوڑا سایہ نہیں رکھیا تے یہ جی بی بی نے اللہ دوڑا کتھے نیڑے آن دینا، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے، انی دیر گزری مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے گیا، حضور نے حضرت علی کو پوچھا اے علی تیرا کی خیال ہے، تو کی گل کرنے اندے بارے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کر دینے یا رسول اللہ اساں دعاڑی تقلید کرنی ہے، ساری زندگی دعاڑے نال گزاری ہے، اسی ایک باری کھڑے ہوئے ہیں ظہر دی نماز دے وقت تسا نماز نیت کیتی ہے، اچھا او دو اے حکم ہے جے کوئی نہ حضور علیہ السلام نالین مبارک پاک تے نماز ادا فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام بھی جتیاں مبارکہ پاک نماز ادا پہ کر دیا، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی تے کھڑے ہوئے، حضور نے نماز شروع کی تھی، حضرت جبرائیل امین آئے، حضور علیہ السلام نے فوراً جڑا نا اپنے نالین مبارک اتار کے پیشاں کر دیتے، مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جدو تساں اپنے نالین مبارک اتاریں اساں بھی اپنی جتیاں اتار چھڑیاں نے، تے حضور علیہ السلام نے فرمایا دوڑے واسطے تے حکم ہاں کوئی نہ، تساں کیوں اتاریاں نے، چلو میرے کول تے جبرائیل آیا، حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تساں جو اتاریاں تے اساں بھی لا چھڑیاں آئیاں، بس تساں نہیں قدمات رکھیاں تے اساں کیوں رکھنیاں، سانے لگا شاید کو حکم آ گیا، تے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں حکم نہ آیا، جبرائیل میرے کو محض اس واسطے ہے کہ اس جتی مبارک دے نالین مبارک دے تھلے، حضور دے نالین مبارک دے تھلے ایویں تھوڑی جی جڑا نا او میل کچیل یعنی ایویں سمجھو کہ حضور دا قدم مبارک کدیں ایسی جگہ تے ہے جتھے کوئی چکڑ مٹی ہاں تے اللہ تعالیٰ نو اے بھی گوارا نہیں ہویا کہ میرے حبیب دے نالین نال بھی چکڑ روے، اے مولا علی سرکار نے استدلال کیتا، مولا علی سرکار نے استدلال کیتا یا رسول اللہ جے دوڑے نالین مبارک نال اللہ اینی ایک کو جڑا نا گندگی وغیرہ یعنی جڑی آپ دے قدمہ مبارک دے نال نالین مبارک دے نال لگی آئی اللہ تعالیٰ نو جے او گوارا نہیں تے اللہ تعالیٰ ایک کیویں گوارا کردہ با ایو جی بی بی کو دوڑے نکاح دیندہ، تاں کر کے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر محدثین نے فرمایا کہ قریشی ہی ایڈی وڈی گال کر سکتے ہیں جڈی وڈی مولا علی گال کیتی ہے نا، حاضی ہی کلمت قریشیت، ایک کلمہ صرف قریشی ہی بول سکتے ہیں جڑا مولا علی سرکار نے بولیا، میرے پاک نبی سرکار فتابہ قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام خوش ہوئے،
اجے تک قرآن دیاں آیتاں نازل نہیں ہوئیاں تے صحابہ کرام نے جڑا نا اپنے استدلال اپنے استنباط نال حضور دی زوجہ مطہرہ دی عفت اور پاک دامنی نو بیان فرمایا تے کڈا کمینہ تے چگڑے ہو بندہ منافق اس دور اچ بھی نہیں راضی ہوئے تے اس دور اچ بھی نہیں راضی ہو سکتے تاں کر کے اللہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی ایمان والے لوگاں دیاں جنتوں کے ود قریب نے جنتوں ود کے قریب نے جیڑا مومن بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنی جان نال گھٹ پیار کردا ہے حضور نال ود پیار کردا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور قرآن دی اگلی آیت پہ دستی ہے کہ جویں ایمان والے لوگاں دے نزدیک نبی شان والے میں نبی دیاں گھر والیاں بھی شان والیاں ہوندیاں اچھی بولو سبحان اللہ میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ مطہرہ آپ دی عفت اور پاک دامنی نو بیان کرنا آستے پھر قرآن دیاں 17 آیتاں نازل ہوئیاں جنہ اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی عفت اور پاک دامنی نو بیان فرما کے منافقاں دے منہ بن چھڑے اور تا قیامت اللہ تعالیٰ مور چلائی اللہ تعالیٰ دس چھڑیا مومن دی ماں ہوئی ہوئے گی کوئی بندہ اپنی ماں تے تہمت نہیں برداشت کر سکتا نہیں نہ کر سکتا وہ ایک عام بندے دی شان دے خلاف ہے با ان دی ماں تے جڑا نا کو تہمت لگے یا ان دی کو گل ہوے تے ایک تے وہ بندہ جڑا نا عام بندہ او نہیں اپنی ماں دے بارے تہمت برداشت کر سکتا تے اے تے مومن لوگاں دی ماواں دی گل ہے عام بندہ اپنی ماں دے بارے گل نہیں سندا تے مومن کیویں سن سکتا ہے اپنی ماں دے بارے ہولی ہولی بولو سبحان اللہ میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول ازواج مطہرات اکٹھیاں ہو کے آئیاں نے اما عائشہ الصدیقہ فرما دیاں نے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدوں میرے کول ہندے سن جڑی رات حضور میرے کول گزار دے ہندے سن اس رات نو لوگ تحفے تحائف لے کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آؤندے نے ساریاں ازواج مطہرات اکٹھیاں ہو کے حضرت ام سلمہ دے کول گئیاں نے حضرت ام سلمہ دی بارگاہ جا کے عرض کر دیاں نے اما عائشہ پاک جدو حضور دے گھر چندیاں نے صحابہ کرام او دو تحفے تحائف لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاندے نے تسی حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کرو تاکہ جدو حضور ساڑھے گھرائیں تشریف لے کے ہون او دو صحابہ کرام ساڑھے گھرائیں دے اندر بھی تحفے تحائف بھیجن تاکہ ساڑھا بھی نظام چلتا روے میرے پاک نبی سرکار دی بارگاہ دے اندر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدو آپ تشریف لے کے گئیاں نے آپ نے جا کے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ باقی ازواج مطہرات شکایت کر رہیاں نے کہ انہاں دے گھر تحفے تحائف نہیں آؤندے سارے لوگ تحفے تحائف لے کے اما عائشہ پاک دے گھاری جاندے نے میرے پاک نبی سرکار نے چہرہ مبارک پھیر لیا پھر میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ حضور نے فرمایا اے ام سلمہ مینو عائشہ دے بارے تکلیف نہ پہنچاؤ فَإِنَّهُ واللہ ما نزل علی الوحی وَأَنَا فِي لحاف امرأت من کنہ غیرہا میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اے ام سلمہ عائشہ دے بارے مینو تکلیف نہ دیتی جاوے قسم اس ذات دی جندے قبضہ قدرت میں محمد عربی دی جانے دوڑے چو کوئی بھی ایڈی شان آلی نہیں جڈی عائشہ شان آلی ہے میرے تے جدو بھی وحیدہ نزول ہندہ ہے او عائشہ صدیقہ دے لحاف جی ہندہ ہے کسے بھی کو
جدو حضور رات گزاری وہی نہیں آتی اللہ تعالیٰ دی. حدیث پاک دے لفظ نے بخاری شریف دی بھی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا فِي لِحَافِ اِمْرَاتٍ مِّن كُنَّ غَيْرَا. ایک کے کمرے دی گل نہیں. حضور نے فرمایا میرے کو اما ایسا دے خالی کمرے وہی نہیں آتی. جدو میں ایسا دے نال ایک لحاف ایک بسترے چنیا نا ادو میرے تے وہی آتی ہے. تے میں ایسا کول ہوا اتو اللہ دا قرآن آوے جی ایسا دی شان ہی کوئی نہیں. اچھی بولو سبحان اللہ. بزرگان دین فرماندے نے فرمایا نبی دے گھر وچ اوے جیڑی آوے او تے کرماں والی نبی دے گھر وچ او جیڑی آوے او تے کرماں والی ماں دا دامن پاک رکھیں دے او جیڑے ہون حلالی. جڑا بندہ منافق ہوئے وہ کسے حال راضی نہیں ہو سکتا چاہے حضور دی ازواج مطہرات ہون چاہے حضور دے صحابہ کرام ہون چاہے حضور دی اہل بیت ہون. تے مومن قدراں ماواں دی کر دے اتے بھوکڑ دلہ یاری. ایک خالی میری گل نہیں یا میرے جذبات نہ سمجھا جے کہ میں ایڈا ڈاڈا لفظ بول رہا ہوں. جنگ جمل دے موقع تے حضرت سلمان حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مولا علی دا سجا بازو نے کسے بندے اما عائشہ پاک دے بارے گل کیتی. حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا بخاری دے الفاظ نے فرمایا اغرب مقبوحا منبوحا اتؤذی حبیبت رسول اللہ. فرمایا نکل جا کمینیا بدبختہ. حضرت عمار بن یاسر نے بڑیاں ڈاڑیاں گاڑاں کڑیاں. فرمایا نکل جا کمینیا بدبختہ تو اپنی ماں دے بارے بھوکنے اپنی ماں دے بارے بکواس کر رہا میں. خبردار تسی نہیں جان دے اما عائشہ ہوئے جڑی نبی سرکار دی محبوب زوجائے. خبردار اما عائشہ دنیا چ بھی حضور دی بیوی ہے جنت چ بھی حضور دی بیوی ہے. حضرت عمار بن یاسر نے ایڈے ڈاڈے لفظ بولے نے تاں کر کے اگر میں بول جاواں تے خیر ہے. حضرت عمار بن یاسر مولا علی دا سجا بازو نے جنہ ایڈی وڈی گل کیتی ہے تے مومن قدراں ماواں دی کر دے اتے بھوکڑ دلہ یاری. قدر پاکاں دا عالم جانن اتے کی جانن فنکاری. انہاں بندیاں کی پتہ جھوٹ جان دی. ادو بندہ ایک اٹھے ماں دے بارے بکواس کرے ایدو کو بندہ اٹھدا ہے وہ حضور دی اہل بیت دے بارے بکواس کردا ہے. ایدو ایک اٹھدا ہے وہ حضور دیاں بیبییاں دے بارے گل کردا ہے. دوجا اٹھدا ہے حضور دی اہل بیت دے بارے گل کردا ہے. تریجا اٹھدا ہے صحابہ کرام دے بارے بھوکدا ہے. ان واسطے اکو جملہ بابے خادم بولیا دور دور کتیوں مالکاں نہیں پے گئے ہو. کوئی نہیں سمجھ آئی دوان نہیں ہے تو سانج بول رہے. بابا جی نے فرمایا دور دور کتیوں مالکاں نہیں پے گئے ہو. ساڈے بارے گل کرو ساڈے بارے بکواس کرو. اسی تو ہاتھ بھی نہیں لیندے ساڈے بارے جو مرضی ہے گل کرو لیکن انہاں پاکاں تو تے کم از کم ہاتھ چاہی رکھو نا. ایڈی شان والی اما عائشہ پاک
جنہ دے بستر مبارک وحی دا نزول ہوندا رہا ہے قیامت تک. جڑا حافظ قرآن پڑھ سی قرآن دی تلاوت کرے گا اما عائشہ پاک دی عفت اور پاک دامنی دیاں گلاں ہوندیاں رہن گیاں. اور بزرگان دین فرماندے نے کسے وی نبی دے گھر والی کافرہ ہو سکتی ہے بدکارہ نہیں ہو سکتی. کسے وی نبی دے گھر والی کافرہ عورت ہو سکتی ہے بدکارہ کدی بھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیان دی شان یہ ایڈی اچھی بنائیے اپنے نبیان نو شان یہ ایڈی اللہ تعالیٰ فرمائیے. اما ایسا پاک دے بستر مبارک وحی دا نزول ہویا کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا احال ایمان میں بڑا کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا احال ایمان میں بڑا سب تو ہیں مومن مگر ہیں آپ ام المومنین. جنہاں مولا علی ماں منیا ہوئے انہاں دے بارے کو بندہ گال کرے جنہاں حسن حسین ماں منیا ہوئے ایڈا پاک گھرانہ اور انیاں آلہ شانہ انیاں اچھیاں عظمتاں. یاد رکھو اگے ساڑھے بزرگان دین جڑے نہ ہوئے فتوہ دیندے ہوندے ہیں بھئی بعد مذہب دیاں کتاباں نو عام بندہ ہاتھ نہ لاوے. اس دورے چونہ فتوہ یہی دینا اگر کوئی جید علماء اتنے بیٹھے ہو سکتا ہے کسے دیتا ہوئے کہ بعد مذہب دی تقریر نہ سنیا کرو. تو تسی میں خدا دا نہ ہے ہر بندے نو اے سن کے ہوندے میں نیٹ تے سنیا فلانا مسئلہ آنج پہ دسدا تو ان سنیا کیوں ہے تو ساڑھے کوڑ پوچھ مسئلہ تین جیڑی لوڑ ہے اسی تین کتاب کاٹ کے دلنے آجے نام بھی کھاویے نا کتاب کاٹ کے موڑا سی مجرم موڑ تیرا دل کرتا ہے بھائی جا. ہر بندے دی یارے غیرے دی گل نہ سنے کرو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت دے. کیوں جی میں گل صحیح پہ کرنا صرف اور صرف اہل سنت و جماعت دے جڑے جید علماء نے انہاں بھی کچھ وکن والے ہیں متے انہاں دے آسرے تے رہ رہو. کل ایک میرا دوست بیٹھا ہے اس میں نے ایک ویڈیو سنائیے دو ترائے جڑے نا مولوی سکول دا افتتاح کرن گئے نے تے اوتھے پیاندے ہے پیغمبرانہ شیوا ہے. میں سن کے نا تے کنن ہاتھ پہ لیندا اللہ دی قسم پیغمبرانہ شیوا نہیں نبیاں اس تعلیم دے بارے کدی بھی نہیں آکھیا. یعنی بچ جاؤ تسی آپ ہی جڑا نا بچ جاؤ.